جو ہی داؤد بادشاہ خداوند کی حضوری میں داخل ہوتا ہے وہ اسے اے میری صداقت کے خدا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ خیال ہے کہ منصف خدا پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ داؤد بادشاہ کا صداقت سے انصاف کرے گا۔ ممکن ہے کہ لوگ بہتان تراشی کریں اور شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن خدا صحیح حقائق کو جانتا ہے اور وہ چاہے گا کہ انصاف کی فتح ہو۔ تب داؤد بادشاہ اس بات کا اضافہ کرتا ہے، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی۔ عموماً ہمارا یہ تصور ہے کہ دباؤ سے کسی چیز کا حجم کم کیا جاتا ہے، لیکن خدا دباؤ کو روحانی وسعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خوشحالی بہت کم ہماری روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے، لیکن مصیبت ترقی پیدا کرتی ہے۔ داؤد بادشاہ کی التجا کے لیے فوری موقع کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ بے اصول لوگ اس پر بہتان تراشی کر رہے تھے۔ یہ نکتہ چینی کرنے والے لوگ اس کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے، اس کی کردار کشی کر رہے اور جھوٹے اور بے بنیاد الزامات سے اس کی شہرت کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ داؤد بادشاہ ان سے سوال کرتا ہے کہ ان کا فضول غصہ کب تک اس کے خلاف جاری رہے گا، اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ اسے گرانے کے لیے ان کی کوششیں بے معنی ہیں، کیونکہ خدا خود اس کی طرف ہے۔ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اس کی آنکھ کی پتلی ہیں، ان کی صورتیں اس کی ہتھیلیوں پر کندہ ہیں۔ جب وہ اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کی سنتا اور فوری طور پر ان کی مدد کرتا ہے۔ جس عبرانی لفظ کا ترجمہ تھرتھراؤ کیا گیا ہے اس کا مطلب غصہ کرو ہے۔ داؤد بادشاہ کے دشمنوں کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اگر انہیں ضروری غصے کا اظہار کرنا ہے تو وہ صحیح موقف کے لیے کریں۔ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو۔ اس آیت کے ذریعے ایمانداروں کو مخاطب کیا گیا ہے اور انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ خداوند کے موقف کے لیے غصہ کا اظہار کیا جائے، نہ کہ اپنے موقف کے لیے۔ یہاں زبور 4 میں یہ الفاظ شریروں کے لیے کہے گئے ہیں تاکہ انہیں خبردار کیا جائے کہ کہیں ان کا شدید غصہ عملی تشدد میں تبدیل نہ ہو جائے۔ جب وہ رات کی تنہائیوں میں اپنے بستر پر لیٹے جاگ رہے ہوتے ہیں تو انہیں اپنے دلوں کو جانچتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ خدا کے خلاف لڑنا حماقت ہے۔ یوں سنجیدگی سے سوچ بچار سے بہتان تراشی کا ان کا رویہ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے گھنونے منصوبوں کو ترک کر دیں گے۔ بڑی دلیری سے بشارتی انداز سے داؤد بادشاہ شریروں کو صلاح دیتا ہے کہ وہ خداوند پر ایمان کے ساتھ عملی صداقت کو ہم آہنگ کریں، انصاف کو اپنی قربانیاں بناؤ۔ لیکن ایسا صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا توکل خداوند پر ہے۔ بہت سے لوگ خوشی اور خوشحالی کے طلبگار ہیں، وہ مسلسل کوئی بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ برکت دینے والے کے بغیر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خدا کے بغیر بھلائی کے طلبگار ہیں۔ ان کے برعکس داؤد بادشاہ ان الفاظ کے ساتھ نیکی کے سرچشمے کے پاس جاتا ہے، اے خداوند تو اپنے چہرہ کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ جب شریروں کی کوٹھڑیوں میں گلہ اور مشکیزوں میں مے کی فراوانی ہوتی ہے تو داؤد بادشاہ کی خوشی ان کی مادی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ گلہ اور مے کی فراوانی سے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو خوشی تو نے میرے دل میں رکھی ہے۔ جب زبور نویس کو خداوند کی پروردگاری کے بارے میں یقین دہانی ہوتی ہے تو اس کی باطنی تلخی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اب سلامتی سے لیٹ جائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خداوند اسے تحفظ دے گا۔ خداوند زندہ پاک کلام کے وسیلہ سے اب سب کو برکت دے، آمین۔